بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ یہاں سے ایک اعتراض اور اس کا جواب نقل فرماتے ہوئے فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا۔ کس بنیاد پر؟ کہ کتاب اللہ کے مطلق کے اطلاق پر جب تک عمل کرنا ممکن ہو اس کو خبر واحد یا قیاس کے ذریعے اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی طہارت کا حکم فرمایا وہاں مائع مطلق کا ذکر فرمایا۔ مائع مطلق یعنی پانی سے طہارت حاصل کرو، اس طرح فرمایا گیا، اور اب اس پر شرط لگا دینا کہ اسی پانی سے طہارت جائز ہے جو منزل من السماء کی شرط پر باقی ہو، صفت پر باقی ہو۔ اگر منزل من السماء کی صفت پر باقی نہیں ہے تو اس پانی سے طہارت جائز نہیں ہے، جیسا کہ امام شافعی علیہ رحمہ کا مذہب ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا ہے تو وہ جس پر پانی کا اطلاق ہو ہر اس پانی سے وضو یعنی طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ کوئی بھی پانی ہو جس پر پانی کا اطلاق ہوتا ہے تو جو ہے اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ اب دیکھیں مسئلے کا اجمال سن لیجئے تاکہ عبارت کا جب ترجمہ لگایا جائے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ہاں، جیسے مائع زعفران ہے، مائع زعفران کا پانی ہمارے یہاں اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ منزل من السماء کی صفت پر باقی نہیں ہے کہ یہ سرخ ہو جاتا ہے یا زرد ہو جاتا ہے زعفران کا پانی، اور آسمان سے پانی ایک دم صاف و شفاف نازل ہوتا ہے، اور اوپر سے یہ مائع زعفران یعنی زعفران کا پانی ہوتا ہے، مائع مطلق بھی یہ باقی نہیں رہا، لہٰذا اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اس پر ہمارا جواب کیا ہے؟ دیکھیں، قید ہوتی ہے چاہے وہ اضافت کے ذریعے ہو یا صفت کے ذریعے ہو۔ دو طرح کی قیدیں ہوتی ہیں کہ کبھی تو معنی مطلق کو وہ بدل دیتی ہیں اور اس کی نفس طبیعت اصلیہ، اس کی جو اصلی طبیعت ہے اس سے اس کو نکال دیتی ہیں، یعنی اضافت کے ذریعے یا صفت کے ذریعے کبھی کبھی شے اپنی اصلی طبیعت سے نکل جاتی ہیں۔ جیسے مثال، جیسے نور ایمان، تو نور تو ایک روشنی کا نام تھا، اب ایمان کی روشنی تو یہ ایسی ہے کہ روشنی جو ہے اس کی جو نفس طبیعت ہے اس اضافت کی وجہ سے وہ ہی نکل گئی۔ اسی طرح کیا ہے؟ کفر کی ظلمت، تو یہاں ظلمت کی جو ہے اس کا بھی کیا ہو گیا؟ وہ نکل گیا۔ اب آگے چلیں، وماء البرد، ایسی گلاب کا پانی، تو یہ گلاب کا جو پانی ہے تو یہاں پر اس کی طبیعت ہی ختم ہو گئی، یعنی وہ اپنی اصلی طبیعت سے نکل گیا پانی، اب یہاں پانی نہیں ہے بلکہ گلاب کا پانی ہے، پانی میں گلاب نہیں ڈالے گئے بلکہ گلاب ہی کا پانی نکالا گیا، تو یہاں اس کی طبیعت اصلیہ ہی بدل گئی ہے۔ تو کبھی یہی بتایا گیا ایسی درخت کا پانی اور ان جیسی چیزیں کہ کبھی اضافت کے ذریعے اور صفت کے ذریعے معنی مطلق ہی بدل جاتا ہے، یعنی اس کی طبیعت اصلیہ سے ہی نکل جاتا ہے، جیسے کہ ان مثالوں میں بتایا گیا۔ اور کبھی کبھی یہ اضافت یا صفت جو ہوتی ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ کس طرح سے؟ کہ وہ اس میں مطلق جو ہے بالخصوص اس میں باقی رہتا ہے اس کی اپنی طبیعت پر اور اس کی حقیقت پر، یعنی اضافت کی وجہ سے یا صفت کی وجہ سے شے کی نہ طبیعت بدلتی ہے اور نہ ہی اس کی حقیقت بدلتی ہے۔ جیسے اس کی مثال، جیسے ہم نے کہا غلام زیدن، زید کا غلام، تو زید کی طرف اضافت کرنے کی وجہ سے غلام کی غلامیت ختم نہیں ہوئی، اس کی ذات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا، غلام تو غلام ہی رہا اگرچہ زید کی طرف نسبت ہو گئی۔ ایسی وماء البئر، کنویں کا پانی، تو کنویں کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے پانی میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا، پانی تو پانی ہے اگرچہ کنویں کا ہے۔ اسی طرح آسمان کا پانی، اسی طرح چشمے کا پانی، اسی طرح برف کا پانی، اسی طرح زعفران کا پانی، اسی طرح صابن کا پانی، اور اسی طرح اشنان جو ایک گھاس ہوتی ہے اس کا پانی اسی قبیل سے ہے۔ اور وہ پانی جس میں مٹی مل جائے، تو اب مٹی ملنے کی وجہ سے بھی وہ کیا ہے؟
وہ پانی منزل من السماء کی صفت پر باقی نہیں رہا، مٹی مل گئی اس میں، تو کہتے ہیں امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں یہ مطلق ہے مٹی کا ملا ہوا پانی، اور مٹی جو ہے اس کو اس کے اطلاق اور اس کی طبیعت سے نہیں نکالتی ہے۔ تو دیکھو اب یہاں جو آپ کو بتانا یہ ہے کہ بات چل رہی ہے کہ کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا یا اس پر زیادتی کرنا خبر واحد کے ذریعے یا قیاس کے ذریعے جائز نہیں ہے، اس کے اطلاق پر عمل کیا جائے گا۔ تو یہاں سے مصنف علیہ رحمہ نے اسی کو بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھیں، فرماتے ہیں یجوز التوضی بماء الزعفران، وضو کرنا جائز ہے زعفران کے پانی سے، وبکل ماء خالطہ شیء طاہر، اور ہر اس پانی سے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو، فغیر احد اوصافہ، اور اس پاک چیز نے اس کے 3 اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو بدل دیا ہو۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر 2 وصف بدل گئے ہیں تو پاک چیز ہو تب بھی اس پانی سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اگر زعفران کا پانی ہو یا صابون کا ہو یا اشنان جو گھاس ہے اس کا پانی ہو یا ایسی چیز کا پانی ہو جس سے کیا ہے جس سے پانی کا صرف پاک چیز ایسی ہو جس سے پانی کا صرف ایک وصف بدلا ہے، تو کیا ہے، تو اس پانی سے وضو کرنا غسل کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے ہوتے ہوئے تیمم کی طرف نہیں پھیرا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ شرط المصیر الی التیمم عدم مطلق الماء، کہتے ہیں اس لیے کہ تیمم کی طرف جانے کی جو شرط ہے وہ مطلق ماء کا نہ ہونا، یعنی مطلقاً پانی کا نہ ہونا، کہ اگر یہ پانی موجود ہے تو تیمم نہیں کرے گا۔ وَهَذَا قَدْ بَقِيَ مَاءٌ مُطْلَقًا، اور یہ جو ہے تحقیق ماء مطلق باقی ہے، یعنی زعفران کا پانی ہو یا وہ پانی ہو جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور اس کے 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل گیا ہو تو وہ ماء مطلق باقی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اعتراض یہ ہوا کہ بھئی ہم اسے ماء مطلق ہے تو اس کو صرف پانی کہنا چاہیے، اس کو ماء زعفران کیوں کہا جاتا ہے، اس کو جو ہے پھر اس کے علاوہ ماء تراب کیوں کہا جاتا ہے وغیرہ ذالک، تو اس کو ماء مطلق نہیں کہا جاتا، اضافت ہو گئی تو پتہ چلا کہ اضافت کی وجہ سے اس میں قید لگ گئی، ماء زعفران کا پانی جب قید لگ گئی تو وہ ماء مطلق نہیں بچا ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ قَيْدَ الْإِضَافَةِ مَا أَزَالَ عَنْهُ اسم الماء، فرماتے ہیں تو اضافت کی جو قید ہے اس نے اس سے پانی کا نام زائل نہیں کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے پانی کا نام زائل ہو گیا ہو، بل قررہ، بلکہ اس نے تو اور اس کو ثابت کیا، یعنی اضافت کی وجہ سے تو پانی اور زیادہ ثابت ہو گیا۔ کیسے ثابت ہو گیا دیکھیں، کہتے ہیں اس لیے کہ مقید کا وجود اس بات کو لازم ہوتا ہے کہ مطلق موجود ہو، مطلق ہوگا تبھی تو اس کو مقید کیا جائے گا۔ اب یہاں ماء زعفران جب کہا گیا تو ماء زعفران ہونے سے پہلے ماء کا ہونا ضروری ہے، زعفران کا پانی ہونے سے پہلے پانی کا ہونا ضروری ہے، تو کہتے ہیں بلکہ اس اضافت نے تو اس کے نام کو اور مقرر کیا ہے، فَيَدْخُلُ تَحْتَ حُكْمِ مُطْلَقِ الْمَاءِ، تو کہتے ہیں تو یہ داخل ہو جائے گا مطلق ماء کے حکم کے تحت۔ کیسے؟ کہتے ہیں ایسے ہی جیسے کہ ماء بیر، کنویں کا پانی، سمندر کا پانی، نہر کا پانی، چشمے کا پانی، برف کا پانی، کہ یہاں پر بھی اضافت ہے، تو کیا آپ یہ کہو گے کہ ایسی کہا جائے آسمان کا پانی تو وہ منزل من السماء کی صفت میں نہیں ہے، یہاں پر بھی تو اضافت کر دی گئی ہے۔ آگے یہ ہمارے ان کے اعتراض کا جواب ہو گیا۔ اب آگے بتاتے ہیں کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ منزل من السماء کی صفت پر باقی ہو، وَكَانَ شَرْطُ بَقَائِهِ عَلَى صِفَةِ الْمُنَزَّلِ مِنَ السَّمَاءِ قَيْدًا لِهَذَا الْمُطْلَق، کہتے ہیں اور یہ شرط لگانا اس کے منزل من السماء کی صفت پر باقی ہونے کی شرط لگانا، یہ اس مطلق کے لیے قید ہے، اور ماء مطلق اور کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا قیاس کے ذریعے یا خبر واحد کے ذریعے یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، وَبِهِ اور اسی اصل کے ذریعے یخرج تخریج کی جاتی ہے حکم ماء زعفران کے پانی کے حکم کی، صابون کے پانی کے حکم کی، اشنان کے پانی کے حکم کی، اور ان جیسے پانیوں کے حکم کی، یعنی
وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو، چاہے کسی وجہ سے ملائی ہو یا ویسے ہی مل گئی ہو، اور اس کے 3 اوصافوں میں سے کوئی ایک ہی بس بدلا ہو، تو وہ پانی قابل طہارت ہے، اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں اب ایک اعتراض یہ ہوا ہم پر کہ پھر تو آپ یہ کہو کہ مائع نجس، اس سے بھی آپ طہارت حاصل کر لو، اور وہ بھی مائع مطلق ہو گیا، جیسے آپ نے مائع زعفران کہا تو ایسے مائع نجس ہے کہ نجاست جب مضافل کیا کہتے ہیں نجاست کے ذریعے قید لگا دی، تو آپ کے ہاں جیسے زعفران وغیرہ ان ساری چیزوں کی قید کے باوجود وہ مائع مطلق ہے، تو اسی طرح نجاست کی قید کے ذریعے